السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 187۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ رکوع کے آغاز سے اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ تعلیم اور تربیت سے نواز رہے ہیں۔ سب سے پہلے روزے کی فرضیت کے حوالے سے روزے کا حکم نامہ اللہ نے جاری کیا، جس کا مفہوم ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہوتا۔ روزے کا مقصد تعلیم، تربیت، تقوی، تہذیب، ہمیں اللہ مہذب بنانا چاہتے ہیں۔ جانی مالی پیچھے قربانیاں ذکر ہوئی تھیں، معاشروں کی تشکیل کی مینجمنٹ، اس کے دائرے، اصول و ضوابط ذکر ہوئے۔ اب وہ جماعت جو ایک سوسائٹی میں قائدانہ صلاحیت پیدا کر کے کردار ادا کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے، اعلیٰ جو معیار ہے خدا شناسی کا وہ پیدا کرے، اور انسان دوستی کا معیار پیدا کرے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرے۔ پھر اللہ نے اس کے مسائل ذکر کیے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا کہ میرے بارے میں میرے بندے جب سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ ایک تو اللہ پر ایمان رکھو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، اور دوسرا اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اللہ کے دین کو سمجھو۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے، اس کا فہم پیدا کرو۔ دوسرا یہ ہے اس کو غالب کرو، پھر اللہ رب العزت کی ہدایت ملے گی۔ روزے کے مسائل مزید جو اہم ہیں، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت مقدسہ میں، احل لکم، حلال ہوا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، رمضان المبارک کی راتوں کو، الرفث، بے حجاب ہونا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے جو ترجمہ کیا، بے حجاب ہونا، الی نسائکم، اپنی عورتوں سے۔ رفث کا مطلب ہوتا ہے اپنی عورتوں سے اختلاط کرنا، ملنا۔ رمضان المبارک
کہ جب روزے فرض ہوئے تو آغاز میں یہ تھا کہ جب رات ہوئی سو گئے تو اٹھ کے اپنی بیویوں سے نہیں مل سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے، اور بھی کچھ سختیاں اور پابندیاں تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان سختیوں اور پابندیوں میں سہولتیں پیدا فرما دی۔ بعض صحابہ اکرام ملے اور پھر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، توبہ کی، معذرت کی۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ حکم نامہ جاری کر دیا، سہولت بھی اور حکم بھی۔ وہ کیا حکم ہے کہ اب آپ اپنی خواتین سے، بیویوں سے راتوں کو جب آپ نے افطاری کر لی، نماز عشاء پڑھ لی، پھر آپ لیٹ گئے، آرام کیا، تو اب آپ رات کو کسی وقت بھی اپنی عورت کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم، اور تم مرد لباس لہن، ان کا لباس ہو۔ جیسے کوئی بھی لباس کیا ہوتا ہے، اپنے جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ لباس نے جسم کو ڈھانکا ہوتا ہے اور لباس ہمارے تمام اعضاء سے لگا ہوتا ہے۔ اسی طرح عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں، یعنی کسی وقت بھی ان سے مل سکتے ہیں۔ جس طرح کپڑے جسم سے لگے ہوئے ہیں، مرد عورتیں آپس میں لگ سکتے ہیں جو میاں بیوی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ حلال جائز طریقے سے جو سہولتیں ہیں وہ پیدا فرما دی۔ عالم اللہ، اللہ نے جان لیا ہے، انکم، کہ بے شک تم، کنتم کا معنی بھی ہے تم، تختانون، خیانت کرتے تھے، انفسکم، اپنی جانوں سے۔ یعنی راتوں کو جب اللہ نے یہ سہولت پیدا نہیں کی تو اس وقت دل میں یہ خیانت تھی کہ ہم مل لیتے ہیں اور رہ نہیں سکتے، تو مل لیا آپ نے، لیکن فتاب علیکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تم پر رجوع کر لیا، وعفا عنکم، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری توبہ قبول کر لی اور معاف کر دیا۔ گویا اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ قدرتی اور فطرتی طور پر یہ تمہارے اندر ایک چیز موجود تھی جو تم نے وقتی طور پہ تو چھپا لی، پھر اظہار بھی کر دیا، اور تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ حکم نامہ جو اللہ نے جاری کیا اب مستقل باقاعدہ آئین اور قانون بن گیا۔ فالآن، پس اب آؤ، باشروہن، اپنی عورتوں سے ملو، وابتغوا، اور تلاش کرو، طلب کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو اولاد تمہارے حصے میں لکھی ہے اس اولاد کی تلاش کرو۔ گویا یہاں پر نکاح کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو مقصد ہے نسل کشی، اور وہ جو نسل آپ کی ہونی ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے نا کہ اللہ نے کیا دینا ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا جو بھی سسٹم ہے، لیکن ما کتب اللہ، جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے۔ تو یہاں مقصد صرف شہوت رسانی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حتیٰ، یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری، من الخیط الاسود من الفجر،
سیاہ دھاری سے فجر کے وقت۔ یہاں ایک اور مسئلہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، حکم جاری فرمایا کہ آپ کھائیں اور پئیں۔ راتوں کو کھانا پینا بھی منع ہو گیا تھا، اب اللہ نے اس کا دائرہ متعین فرما دیا کہ آپ رات کو کھا پی سکتے ہیں۔ کہاں تک؟ صبح صادق تک۔ جو مسئلہ واضح ہے، آپ سب سمجھتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے سے لے کر ہم صبح صادق تک کھا پی سکتے ہیں۔ ثم پھر اتم الصیام پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، رات غروب آفتاب۔ اب روزے کا جو دورانیہ ہے وہ اللہ نے یہاں ارشاد فرما دیا، ہمیں سمجھا دیا، اور وہ یہ ہے کہ آپ صبح صادق کے وقت کھانا پینا بند کر دیں گے، پھر آپ افطاری غروب آفتاب کے وقت ہم کرتے ہیں، اور اس وقت تک ہم روزہ رکھیں گے، کھانا پینا بند ہے، پابندی ہے۔ جب روزہ کھول لیں تو پھر ہم کھا پی سکتے ہیں، کلو وشربو، خوب کھاؤ پیو۔ اور اسی طرح جو ممانعت تھی میاں بیوی کے اختلاط کی، اللہ نے اس کو بھی رات کے وقت دور فرما دیا۔ یہ احکامات اور مسائل جاری ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔